بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ تمام حضرات یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، محمد منشا کی طرف سے سلام قبول کیجیے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے تعلیم اور تربیت۔ آج کے دور میں تعلیم بے حد ہے اور ہم نے اس کو بے حد ضروری بھی سمجھا ہوا ہے، مگر تربیت کا بہت ہی بڑا فقدان ہے۔ جیسا کہ پہلے دور میں تربیت زیادہ کیا کرتے تھے ماں باپ، استاد، بڑے لوگ، لیکن تعلیم پر بھی زور دیا جاتا تھا، لیکن تعلیم سے زیادہ ضروری تربیت کو سمجھا جاتا تھا۔ انسان کی آہستہ آہستہ جب زندگی گزرتی ہے تو وہ ایک ایکسپیرئنس سے گزرتا ہے، اس کا ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے کون سی چیز زیادہ ضروری ہے، کون سی کم ضروری ہے۔ تو میرا جو اپنا تجزیہ ہے، جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے، اس کے لحاظ سے تعلیم سے زیادہ ضروری جو ہے وہ تربیت ہے۔ ہم بچپن میں ہمارے والدین تربیت اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی غلطی اگر ہماری نہیں بھی ہے، باہر ہم نے کوئی کام اس طرح ہم سے کوئی لڑائی جھگڑائی ہو گیا فار ایگزامپل، تو گھر میں آ کر ہمارے اندر اتنا ہی سکت نہیں ہوتی تھی کہ ہم وہ شکایت اپنے ماں باپ کے ساتھ کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری بات کو صحیح ماننا ہی نہیں تھا۔ اب اس ڈر کے مارے ہم اگر پہلی بات ہے کہ باہر کوئی لڑائی جھگڑے سے اجتناب بھی کرتے تھے، اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو پھر گھر والوں تک نہیں پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے راستے میں اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، بچپن میں بندہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے کام کر جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ہمارے دور میں جناب کھیرے وغیرہ، ککڑی وغیرہ جو ہے وہ چوری کرنے کا بڑا رواج تھا۔ راستے میں اسکول میں جاتے ہوئے اس طرح کے کام ہم لوگ کیا کرتے تھے، فروٹ وغیرہ چھپا کر کھا لیے، اس طرح کے کر لیے۔ لیکن وہ جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، عمر سے بڑے لوگ، تو وہ لوگ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، ہمیں ڈانٹ دیا کرتے تھے، ہم اس سے فیل نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس چیز کو آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہماری تو تربیت کیا کرتے تھے۔ راستے میں اسی طریقے سے چھوٹے بچے، تو جو لوگ سگریٹ پینے والے لوگ تو ہوتے ہی کم تھے، لیکن اگر وہ سگریٹ کوئی پینے والا آدمی جا رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ بچے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، تو وہ جب پھینکتا تھا تو وہ پاؤں کے نیچے اس کو مسل دیتا تھا۔ تو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت تو اصل میں ماں کے پیٹ سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ماں کی گود، اور پھر جا کر بندہ اسکول میں جاتا ہے۔ اس دور میں اسکول کے استاد جو ہوتے تھے ان کا بھی ایک احترام ہوتا تھا، انہوں نے اپنا ایک برہم، اور استاد اپنے شاگردوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے، اور جو بچہ لائق ہوتا تھا اس کی وہ زیادہ کیئر کیا کرتے تھے، جو نالائق ہوتا تھا اس کی بھی وہ زیادہ کیئر کیا کرتے تھے۔ ایون کہ ایک دو دن اگر بچہ اسکول میں نہ جاتا تو وہ ماں باپ تک رپورٹ آتی تھی اور پوچھتے تھے کہ یہ بچہ کیوں نہیں آیا، کیا نہیں ہوا۔ تو آج کا دور ایسا دور ہے کہ ہمارا بچہ سال 2 سال کا بڑی مشکل سے وہ جب بولنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو پلے میں جا کر داخل کروا لیتے ہیں اسکول میں۔ نہ ہی تعلیم کا وہ معیار رہا، نہ استادوں کا وہ مقام رہا، نہ شاگردی کا وہ مقام رہا جو ہمارے دور میں تھا۔ ہم تو اپنے استاد کو آج کے دور میں بھی، اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اپنے جن استادوں سے ہم نے پڑھا ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے دل کے اندر آج بھی ان کی قدر و قیمت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے استاد کو اسی طریقے سے روحانی باپ سمجھتے ہیں، اور ان کا رعب دبدبہ ہمارے اوپر ابھی بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو آج کے بچوں کو اس طرح کا نہ وہ خوف ہے کہ یہ میرے بڑے ہیں، ان سے میں نے کیسے بات کرنی ہے، ان کو میں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یا مطلب ایون کہ ہمارے دور میں اگر جوتا پھٹا ہوا ہے تو اپنے والد کو ڈائریکٹلی، میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے والد کو نہیں بتایا، بلکہ میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یا مجھے یہ کپڑے چاہیے، یا جوتا چاہیے، یا بک چاہیے، یا پینسل چاہیے، جو بھی ہے، ڈائریکٹ اپنے باپ کو کہنے کا میرے اندر اتنی جرأت نہیں تھی۔ تو یہ ایک مقام ہوا کرتا تھا والد صاحب کا، تو وہ والدین ہماری اگر چھوٹی موٹی غلطی دیکھتے تھے تو ان کو فوری طور پر ہمیں اس پر سختی سے ہمیں یعنی پابند کرتے تھے کہ یہ اس طرح کی کوئی غلطی ہم نہ کر جائیں۔
تو استاد کا بھی ایک روز دبا ہوتا تھا. وہ اسکول میں جاتے تھے تو جس استاد سے ایک دفعہ پڑھ لیا وہ اگر کسی بھی جگہ پر ہمیں مل جائیں تو ہمارے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ اونچی آواز سے ہم سانس لے سکیں. ہم کہتے تھے کہ ہمارے استاد ہیں, ہمیں کل پوچھیں گے, ہمیں کل اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. تو بات یہ ہے کہ تعلیم بہت عام ہو گئی ہے, مگر تربیت جو ہے نا, اللہ معاف کرے, ابھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو کوئی تہذیب نہیں ہے کہ وہ بڑے سے اس نے بات کس طرح کرنی ہے, چھوٹے سے اس نے کس طرح بات کرنی ہے, کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. یعنی آج کے دور میں بس وہ کتابوں کی حد تک ہی ہے کہ جیسے ہم پڑھتے تھے یہ بلبل کا بچہ ہے اور یہ بونوں کا گھر, یعنی وہ رٹے والا مسئلہ ہی رہ گیا, باقی تربیت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.